ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں طارق نسیم سلام عرض کرتا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین اور ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صحافت میں کرپشن کے بارے میں ہے۔ غالباً یہ صحافیوں کے لیے ایک ناپسندیدہ اور بلکہ اچھوتا موضوع ہے کہ جس پر بات کی جائے، کیونکہ اگر کوئی اس غلاظت کی دلدت میں لتھڑا ہوا ہے تو وہ اس پر بات کرنا کبھی پسند نہیں کرے گا کہ یہ کیسے اور کیوں شروع ہوئی، کیسے کس نے آغاز کیا، اور جو صحافت کے ادارے ہیں ان کے مالکان کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فیلڈ میں کام کرنے والے صحافی یا اینکر حضرات یا تجزیہ نگار وہ ان کو کس طریقے سے مرعوب اور قابو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ جو فیلڈ میں کام کرنے والے عامل صحافی ہیں، کیا ان کو جو رسائی کی جاتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں اس وقت سے کہ جس وقت میں نے عملی صحافت میں 70 کی دہائی میں قدم رکھا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت ایک سٹاف رپورٹر کی تنخواہ 1050 روپے ہوا کرتی تھی صرف، یعنی 1050 روپے سے اس کا اسکیل شروع ہوتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے گھریلو اخراجات کس طرح سے کرتے ہوں گے۔ اگر تو اس کا اپنا گھر نہیں ہے، جو اس کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے گزارا کرتا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا سلسلہ تھا۔ اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ میرا چونکہ تعلق ادارہ نوائے وقت سے تھا، اور میں نے جو اکثریت لوگوں کی دیکھی وہ چپ چاپ کام کرنے والے، ایسے ڈیسک پر کام کرنے والے، میگزین میں کام کرنے والے لوگ تھے کہ جن کو نہ تو کوئی لفافہ ملتا تھا اور نہ ہی وہ اس گندگی سے اپنا دامن خراب کر رہے تھے۔ اور رپورٹرز کے لیے اور فوٹوگرافرز کے لیے اس وقت جو لوگ لفافے دے کر انہیں لبھاتے تھے، ان کا تعلق یا تو کسی بڑی انڈسٹریز کے ساتھ ہوتا تھا، لیبر یونینز بھی ایسا کرتی تھیں، اور یا پھر ایسے لوگ تھے جو شہرت کے بھوکے ہوا کرتے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تحائف دے کر یا لفافے تھما کر وہ یہ سارا کام کرتے تھے۔ اور ان لفافوں میں کیا ہوتا تھا یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2-3 طرح کی قسم سے جو ہے وہ رشوت دی جاتی تھی۔ اس کا آغاز میں ایک ایسے واقعے سے کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایکسائز کا محکمہ، جس وقت میں رپورٹر تھا تو ایکسائز کا محکمہ، چونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اتوار کے روز میں کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا، اور ایکسائز کا محکمہ شراب کی جو محکمہ آبکاری بھی کہلاتا تھا، اس کے پرمٹ بھی دیتا تھا، اور ناجائز شراب کو وہ پکڑ بھی لیا کرتے تھے۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ جس وقت میں اس وقت کام کر رہا تھا تو نیچے جو چوکیدار ہمارے خان صاحب تھے انہوں نے فون کیا کہ یہاں ایک صاحب کوئی سرکاری آفیسر ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو اوپر بھیج دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس کوئی سامان ہے تو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نیچے آتا ہوں۔ تیسری منزل پر ہمارا آفس تھا، میں وہاں سے دوڑ لگاتا ہوا نیچے آیا۔ میں نے آ کر تو ان صاحب سے جو سرکاری ایکسائز آبکاری آفیسر تھے، میں نے ان سے پوچھا ہاں جی کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک خبر ہے کہ ہم نے ایک ٹرک جو ہے وہ امپورٹڈ شراب کا وہ پکڑ لیا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ خبر لائے ہوئے ہیں تو آپ نیچے انہی کو ہی پکڑا کے چلے جاتے اور وہ خبر آپ کی لگ جاتی، وہ مجھ تک پہنچ جاتی۔ کہنے لگے نہیں، یہ اصل میں یہ جو بھی کم یہ ہم پکڑتے ہیں جو سامان، اس میں سے ہم سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا تحفہ دے دیتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بھی سامان پکڑا جاتا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ دوستوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک کونے میں رکھے ہوئے ایک کریٹ کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں شراب کی بوتلیں تھیں، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بیئر تھی یا کس قسم کی وہ شراب تھی۔ اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ بہتر ہوگا کہ اس کو واپس لے جائیں، نہ میں شراب پیتا ہوں اور نہ اس قسم کی مجھے عادت ہے کہ میں آپ کے کسی ایسے تحفے کو قبول کروں۔ انہوں نے بڑا حیرت سے میری طرف دیکھا اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن خبر تو میری لگ جائے گی نا۔ میں نے کہا ہاں خبر لگ جائے گی، آپ اس کو لے جائیں۔ تو وہ خان صاحب نے بھی میری طرف دیکھا، شاید ان کے لیے بھی کچھ انہونی سی بات تھی کہ میں نے ایک قیمتی چیز کو ٹکرایا،
لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اگلے دن صبح میں نے جب میں رپورٹنگ روم میں آیا تو میں نے اپنے سینئرز کو بتایا کہ اس طرح سے وہ رات کو وہ ایکسائز والا آیا تھا اور یہ ایک شراب کی بوتلیں مجھے دے رہا تھا۔ تو ہمارے چیف صاحب نے کہا کہ اچھا تو رکھ لیتے یار، کسی کو دے دیتے جو کوئی پینے پلانے والا ہے۔ میں نے کہا جی میرے دوستوں میں کوئی بھی پینے پلانے والا نہیں، ہم مارشل آرٹس کی پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، نہ ہم سموک کرتے ہیں نہ شراب پیتے ہیں، تو میرا کون ملنے والا ہوگا کہ جو شرابی ہو۔ ان ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھا اور انہوں نے کہا نہیں کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا اچھا خیر دفع کریں، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو سرکاری آفیسر جو یہ کوئی مال پکڑتے ہیں تو اس میں سے لوگوں کو اس طرح سے رشوت بھی دیتے ہیں۔ بہرحال وہ خبر تو میں نے بنا کے دے دی تھی۔ اس کے بعد میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ کرپشن کے کیسے کیسے انداز سے، کہ جس وقت کوئی ایسے مل مالکان یا وہ کوئی بڑے لوگ جو تھے، وہ کوئی بہت بڑی انڈسٹری تھی، وہ جو کوئی پریس کانفرنس کرتے تھے تو وہ بڑا پرتکلف 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی، جیسے اب تو اباری اس کا نام ہے، اس وقت ہلٹن ہوا کرتا تھا، اب نام پی سی ہے، اس وقت انٹر کانٹیننٹل ہوا کرتا تھا، اور اس قسم کے ہوٹلوں میں ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی۔ پریس کانفرنس کے وقت وہ وہاں پر بہت معقولات ہوتے تھے، جس کو آئی ٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیک پیسٹریز یہ وہ سب کچھ، تو وہ وہاں رکھے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ اس وقت کا ایک برانڈ ہوتا تھا سگریٹس کا، گولڈ لیف، وہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اچھا اب وہ یہ ہوا کہ وہ گولڈ لیف کی ڈبیاں جو وہاں پڑی ہوئی ہوتی تھیں، ظاہر ہے کہ میں اگر اسموک نہیں کرتا تھا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ میں وہیں چھوڑ آتا تھا۔ تو ایک دن میں واپس آیا تو میرے جو چیف صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی او منڈیا اتنے سگریٹ نہیں ہوتے؟ میں نے کہا جی ہوتے ہیں، تو کوئی ڈبی اٹھا کے لے آیا کر۔ مجھے بہت برا لگا۔ میرے ساتھ رفیق ڈوگر صاحب تھے، وہ بھی اس بارے میں بڑے کرخت اور سخت واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ منڈے دے گلے چ کشکول پا دیو تاکہ بچیاں کھچیاں کیک پیسٹریاں بھی چک کے لے آئے۔ اچھا وہ آپس میں جب میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا الجھنے لگے ہیں تو میں نے کہا کہ جی دفع کریں، کوئی بات نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں سے سگریٹ اٹھانے کی۔ اور اس طرح سے یہ اتنی چھوٹی سی اور معمولی سی اور گھٹیا سی بات تھی کہ مجھے اس کے اوپر بڑا افسوس ہوا کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا سمجھ کے یہ ایسی بات کر دی، اور یہ کیا ہے کہ وہاں سے سگریٹ کی ڈبیا اٹھا کے لے اور وہ کسی سگریٹ پینے والے کے ہاتھ میں تھما دو۔ خیر یہ بات بھی رفع دفع ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جو انڈسٹریز کے مالکان تھے وہ جس وقت پریس رپورٹرز جن کو وہ جانتے تھے ان کو چلتے ہوئے وہ لفافے پکڑاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت ریٹ کیا چل رہا تھا، کہ کیونکہ شاید 100-200 روپے ہوتے تھے ایک رپورٹر کے لیے، اور فوٹوگرافر کے لیے بھی شاید اتنے ہی ہوتے ہوں گے تاکہ وہ ان کی زیادہ تصویریں بنائیں اور اس کے بعد وہ اخبار میں چھپیں اور ان کی تشہیر ہو۔ فوٹوگرافر سے ان کا ایک دوسرا مفاد یہ ہوتا تھا کہ وہ فوٹوگرافر جس اخبار میں بھی ہوتے تھے وہ لوگ ان کی تصویریں بناتے تھے، اور یہ ان سے بعد میں جا کر وہ تصویریں ان کے اسٹوڈیو سے، یعنی جو اسٹوڈیو اخبار میں بنا ہوا ہوتا ہے وہاں سے وہ تصویریں لے لیتے تھے۔ تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان سے تصویریں لے لیتے تھے اور اس کو وہ کچھ پیمنٹ کر دیتے تھے تو اس میں بھی تھوڑا سا کام ناجائز یہ تھا کہ وہ سارا جو جس فوٹو اسٹوڈیو میں وہ فوٹو تیار کیے جاتے تھے اس کے اوپر جو پیپر وغیرہ لگتا تھا وہ تو اخبار کی ملکیت ہوتا تھا، لیکن اس میں سے وہ فوٹوز جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیتے تھے۔ میں نے چونکہ عہد کر رکھا تھا کہ میں ایک صاف ستھری صحافت میں قدم رکھا ہے اور میں کوئی لفافے نہیں لوں گا، اور میں نے ایک بار اپنے ساتھ جانے والے ذرا عمر رسیدہ فوٹوگرافر تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، کیوں ان سے لفافے لیتے ہیں؟ انہوں نے جا کر میری شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ تو خود لیتا ہے نہ مجھے لینے دیتا ہے۔ انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں لیتے تو نہ دو، اس کو کیوں پریشرائز کرتے ہو کہ وہ کسی سے لفافہ نہ لے؟ میں نے ان سے کہا کہ مناسب بات نہیں لگتی، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہم دونوں بک رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ انہوں نے کہا نہیں، بات اصل یہ ہے کہ اس کی بیٹیاں ہیں، اس نے ان کی شادیاں کرنی ہیں اور تمہیں بتائیے تنخواہیں کتنی ہیں۔ اس بات پر میں چپ کر گیا۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، وہ ان کا جو حساب کتاب ہے وہ ان کے ساتھ، اگر میں نہیں لیتا تو میں اس شخص کو مجبور نہیں کرتا
کہ وہ نہ لے. لیکن اسی دوران جس وقت ابھی میاں نواز شریف صاحب سیاست میں قدم رکھنا چاہ رہے تھے اور ابھی ان کا سیاست میں کوئی چرچا نہیں تھا اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں، اس زمانے میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ کوئی مجلس میلاد ہو رہی ہے، کوئی عرس ہو رہا ہے، یہ نعت خوانی کا کوئی وہ مجلس ہے، یہ ہر ایسی چھوٹی بڑی مجلس میں جاتے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر یہ اس کے مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے، اس کے بڑے بڑے پوسٹر چھپا کرتے تھے اور اس میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اس مجلس کے مہمان خصوصی ہوں گے. اچھا، یہ جو مذہبی گروپ تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ آ کر وہاں پر نذرانے بھی دیتے ہیں اور انہوں نے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا شکار کرنا شروع کر دیا، یا پنجابی میں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اپنی دور بنا لیا. اب نواز شریف صاحب کا ان سے یہ مفاد تھا کہ یہ ان کو مہمان خصوصی کے طور پر بلائیں اور یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اخبار میں خبریں چھپیں اور ان کی تشہیر ہو. اس وقت تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا سیاست میں آنے کا ارادہ ہے. بہرحال یہ ہو رہا تھا کہ یہ اس طرح سے ان کی تصویریں اخبار میں چھپ رہی تھیں اور ساتھ میں خبریں جو ہے وہ جس رپورٹر کی بھی بیٹ ہوتی تھی وہ جا کر اس سے خبریں نکال کے لاتا تھا. تو جس زمانے میں میں نے ان کو کور کرنا شروع کیا تو میں نے بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی صاحب ہوتے ہیں، وہ سب آنے جانے والوں کو لفافے پکڑاتے ہیں. تو یہ لفافہ صحافت اس وقت تک کی تھی کہ جس میں صرف 100 200 روپے تقسیم کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کو عدلیہ میں ایک ڈسٹرکٹ کورٹ لاہور میں، ضلع کچہری لاہور میں ایک جعلی عدالت کے بارے میں بتایا تھا کہ اس وقت انہوں نے جب صحافیوں کو کانا کرنے کے لیے لفافے دینے شروع کیے تو اس لفافے میں 300 روپے تھے جو میں نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی کے حوالے کیے تھے اور وہ بعد میں مال مقدمہ کے طور پر اس میں شہادت کے طور پر استعمال ہوئے تھے. اس وقت یعنی وہ 300 روپے جو ہے وہ منتھلی دینا چاہتے تھے ہر کورٹ رپورٹر کو. اب یہ اگر ایک لفافے میں 100 200 اس طرح سے ڈال کر اور رپورٹروں کو اور ان کو دے رہے تھے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 1200 اس ایک محفل کے مہمان خصوصی بننے کے لیے بانٹ دیتے تھے. اس کے بعد یہ شاذو لیبارٹریز کے میاں شجاع رحمان صاحب بھی تشریف لائے. انہوں نے بھی اسی طرح سے جو اب کہیں دستار بندی ہو رہی ہے، کہیں کسی محفل میں مہمان خصوصی ہیں. ان کے بھائی میاں ذوالفقار رحمان بھی تھے، وہ بھی سیاست میں آنا چاہ رہے تھے اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ان کا انتخابی نشان سائیکل ہوا کرتا تھا میاں ذوالفقار رحمان صاحب کا. میاں شجاع رحمان صاحب بہت نفیس آدمی تھے گو کے، اور اس وقت ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی کسی سیاست میں آنا چاہتے ہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ میاں شجاع رحمان صاحب لاہور کے میئر بن گئے. اسی طرح سے آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ قدم بڑھایا اور وہ شہری سیاست تک محدود رہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد جب مجھے گورنر ہاؤس کی رپورٹنگ ملی تو میرے ساتھ ہمارے ڈپٹی چیف رپورٹر سید انور قدوائی صاحب ہوا کرتے تھے، جنہیں ہم نواب صاحب کہا کرتے تھے. ہمارا یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ جس وقت کسی رپورٹر کو کوئی نئی بیٹ ملتی تھی تو وہ اس بیٹ کو پہلے سے کرنے والا جو سینئر رپورٹر ہوتا تھا وہ ساتھ انہیں لے کر جاتا تھا اور ان کو لوگوں کے بارے میں بتاتا تھا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہے. اور یہ اس وقت میں نے گورنر ہاؤس میں اس وقت میاں نواز شریف کو دیکھا اور بلکہ میاں محمد شریف صاحب کو دیکھا جو ان کے والد گرامی تھے، کہ گورنر غلام جیلانی ہوا کرتے تھے. تو یہ میاں شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے سفید کلر کی اچکن پہنی ہوئی تھی اور وہ جس وقت ہم لوگ ایک نیم دائرے کی شکل میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم گورنر جیلانی صاحب سے بات کر رہے تھے تو میاں شریف صاحب ان کی کرسی کے پیچھے سے آ کے ان کے کان میں کچھ کھس پھس کرتے تھے. تو میں نے انور قدوائی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا نواب صاحب یہ کون بندہ ہے، یہ کوئی لگتا ہے کہ بڑا منہ چڑھا ان کا بیرا ہے. انہوں نے کہا وہی یہ بیرا نہیں ہے، یہ وہ میاں شریف ہے جو اتفاق فاؤنڈری والے ہیں، تو یہ ان کا آج کل بڑا ادھر آنا جانا ہے. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میاں شریف صاحب اس گورنر ہاؤس میں کوئی چکر لگا رہے ہیں. لیکن تب اس وقت بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو سیاست کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، گھوڑا تیار ہو رہا ہے اور اس کی شیپنگ کے لیے جیلانی صاحب کام کر رہے ہیں. تو گورنر جیلانی کے ذریعے سے ہی یہ جنرل ضیاء الحق تک پہنچے تھے اور پھر یہ وزیر خزانہ بنائے گئے اور قدم قدم بڑھاتے
دباتے ہوئے یہ پھر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی کرسیاں تک پہنچے، لیکن انہوں نے صحافیوں کو کرپٹ کرنے کا یہ طریقہ رکھا ہوا تھا۔ اب آئیے، یہ تو ایک لفافہ صحافت تھی، اب آئیے کہ ذرا اس سے بڑے اسکیل پر جو کرپشن ہو رہی تھی وہ کس طرح ہوتی تھی۔ اخباری مالکان کو اخبار کے لیے کوٹا دیا جاتا تھا۔ اخباری مالکان وہ اخبار کے لیے کوٹا لیتے تھے، اور اس کے بعد وہ نیوز پرنٹ کا کوٹا جو ہوتا وہ لے کر تو اس میں سے اخبار تھوڑا چھپتا تھا، باقی نیوز پرنٹ وہ مارکیٹ میں سیل کر دیتے تھے۔ وہ جو کوٹا ہوتا تھا وہ ان کو سستے داموں، بغیر کسی ایکسائز ڈیوٹی اور بغیر کسی ٹیکس کے، وہ ان کو اخبار کے لیے چھاپنے کے لیے وہ نیوز پرنٹ ملتا تھا، جس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جا کر مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ اخباری مالکان کی اس وقت یہ اتنی کرپشن تھی۔ دوسری طرف یہ ہوتا تھا کہ ان کو سرکاری اشتہارات کی مد میں مقررہ ریٹ سے زیادہ پیسوں کے عوض جو ہے وہ اشتہارات دیے جاتے تھے، جو ان کے جو اخبار کی اشاعت جو ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کو اشتہارات ملتے تھے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ جو منظور نظر اخبار ہوتا تھا کسی بھی حکومت کا، اس کے اخبار کو اشتہارات زیادہ ملتے تھے۔ جب ان کی مخالف حکومت آتی تھی تو وہ اشتہارات بند کر دیے جاتے تھے۔ ہم نے اس سلسلے میں نوائے وقت کو بھی ماتوب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور منظور نظر بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ تھا۔ یہی طریقہ جو ہے اس کے بعد پلاٹوں کی سیاست آئی۔ ہر حکومت میں قبضہ گروپ ہوتے ہیں جو زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، اور وہ خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں یا تو سرکاری اراضی کو یا پھر اوورسیز پاکستانیز کی جو پلاٹ لیے ہوئے ہیں یا جو ان کے جائیداد ہیں ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ایک ایسی مسکین قوم ہے کہ جو وہاں جا کر مقدمے نہیں لڑ سکتی، اور اگر وہ جاتی ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، پیشیاں بھگتتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں رہ نہیں سکتے، اور وہ اپنے جو ان کا پلاٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کی ملکیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور وہ فائلوں میں خردبوط ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس طرح سے جو سرکاری اراضیوں کے اوپر جو قبضہ کیا ہوا تھا اس میں سے جو ہے وہ ناجائز پلاٹ بنا کر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہیں، ان میں سے صحافیوں کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو پلاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے صحافیوں کے لیے کرپشن کا راستہ ادھر سے بھی کھولا ہوتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اربوں روپے کے اشتہارات، ابھی جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے جیو کو کس طرح سے نوازا کہ ان کو کتنے ارب روپے کے اشتہارات جو ہے یہ دیا کرتے تھے، اور وہ ابھی تک ان کے جو وہ ممنون اور احسان مند ہیں کہ وہ ان کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میاں شکیل صاحب کو جو ہے وہ کس طرح سے نوازا، ان کو کتنے پلاٹ دیے، اور وہ آس پاس کی گلیاں بھی اس میں پھر شامل کر دی گئیں۔ تو یہ ایک خود جب اخباری مالکان اور جو ٹی وی چینلز کے مالکان خود قبضہ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں عامر صاحب جو دنیا ٹی وی کے مالک ہیں، انہوں نے نہر کے ساتھ ساتھ بڑی اراضی ان کے قبضے میں ہے، اور یہ تب سے ہے کہ جس وقت لاہور کے وہ میئر بنے تھے۔ یہ اگر صحافت میں اس طرح سے چل رہا ہے، اور یہ صحافیوں کا تو یہ حال ہوا کرتا تھا کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میری پے اسکیل جو ہے وہ آغاز میں اتنی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ اضافی کام کرنا چاہیے، مجھے تھوڑی سی رقم زیادہ چاہیے، تو میں نے ریڈیو پاکستان لاہور پر ایک اسپورٹس راؤنڈ اپ کا وہ اسکرپٹ لکھنا شروع کیا۔ اور آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ وہ اس اسکرپٹ کے اس وقت ایک اسکرپٹ کے صرف $30 ملتے تھے، اور ہم 10 دن جو اسپورٹس رپورٹر ہوا کرتے تھے وہ 10 دن کے لیے اسکرپٹ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلے 10 دن کے لیے کسی دوسرے اخبار کے اسپورٹس رپورٹر نے وہ اسپورٹس راؤنڈ اپ دینا ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے ہمیں 10 ضرب 30 300 روپے ماہوار کا ایک آسرا ہو گیا کہ وہ مجھے ملنے شروع ہو گئے۔ اب میری یہ بدقسمتی کہ کسی نے رپورٹ کر دی، مجید نظامی صاحب کو معلوم ہوا، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ ریڈیو پاکستان کے لیے بھی اسکرپٹ لکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے لیے کوئی ممنوع ہے، شجر ممنوع ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی جتنی تنخواہ ہے اس میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، اور لفافے میں لیتا نہیں ہوں، جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں میں یہ کسی کا احسان مند نہیں ہونا چاہتا، تو یہ تو ایک جائز کام ہے جو میں یہ کر رہا تھا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا پھر اب کیا کر سکتا ہوں؟
انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں تو آپ کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا تو اس لیے میں جانے دوں گا، درگزر کروں گا، لیکن یہ آپ چھوڑ دیں۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی، میں نے کہا کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی کہ چلو میرے لیے آمدنی کا ایک سلسلہ بنا تھا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ میں نے چھوڑ دیا، اور اگلے مہینے جب مجھے پال صاحب ہوا کرتے تھے اکاؤنٹنٹ، جو ہمیں تنخواہ دیا کرتے تھے، جب میں وہ تنخواہ لینے گیا تو انہوں نے میری طرف دیکھا، اور میں نے جب وہ دیکھا تو مجھے 300 روپے زیادہ ملے اس تنخواہ میں۔ مجید نظامی صاحب نے عذرائے کرم وہ 300 روپے جو میں نے ریڈیو پاکستان سے چھوڑے تھے، انہوں نے میری تنخواہ میں بڑھا دیے۔ میں ہمیشہ احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے ایمانداری کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا، اور اس کی کسی نہ کسی طریقے سے وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یہی حال جو ہے وہ پلاٹوں کی بندربانٹ میں ہوا کرتا ہے، ریلوے کی اراضی پر قبضے اور سرکاری اراضی پر قبضے، محکمہ مال کی اراضیوں پر قبضے، محکمہ اوقاف کی اراضیوں پر قبضے، اور اس میں سے جو ہے وہ حصہ بقدر جسہ سب کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک کرپشن کا اس طرح سے بازار اس وقت گرم تھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ اس سے بھی زیادہ بات آگے بڑھ چکی ہے، کیونکہ اب تو بہت سے صحافی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جہاز رکھے ہوئے ہیں، بہت سے صحافی ایسے ہیں کہ جن کے جو ہے وہ فارم ہاؤسز بڑے بڑے ہیں، اور جبکہ ایک صحافی کو 5 یا 10 مرلے کا جو پلاٹ ملتا تھا، بڑی مشکل سے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے وہ قرض لے کر اس کے اوپر گھر بناتا تھا۔ میرے ارد گرد جتنے لوگ تھے، میں ان سب کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی مشکل سے وہ گھر بنائے اور اپنا اس میں گزارا کرتے رہے۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ جس وقت میں ابھی نوائے وقت چھوڑ کر سعودی عربیہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا، تو اس وقت جنرل ضیاء صاحب نے صحافیوں کو پلاٹ دینے شروع کیے، اور وہ اقبال ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ اور جب وہ پلاٹ تقسیم ہونے شروع ہوئے تو میرے پاس بھی وہ اس کی درخواست آئی کہ آپ بھی یہ اپلیکیشن دے دیں۔ میں نے ویک ڈوکر صاحب سے بات کی، میں نے کہا کہ مجھے تو اصل میں ضرورت نہیں ہے کہ میں تو چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن یہ تمہارا حق ہے، تم اتنے سال سے تو کام کر رہے تھے اور ابھی بھی کام کر رہے ہو، ابھی پے رول پہ ہو، تو تم اپلائی کر دو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں دیکھیں آپ نیوز سیکشن میں کتنے لوگ ہیں کہ جو کتنی تنگ دستی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، اور میرا اپنا گھر ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر سعودی عربیہ جانے کا میں نے ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ یہاں پر اتنی تنخواہ حق حلال کی کمائی میں گزارا ہونا مشکل ہے۔ اس لیے میں نے مجید نظامی صاحب سے بھی بات کی ہے کہ میں چھوڑ کر تو چلا جاؤں گا، اور وہاں سے میں آپ کے اخبار کی نمائندگی کرتا رہوں گا۔ انہوں نے ایگری کر لیا تھا میرے ساتھ، لیکن مجھے دوسرے ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ پلاٹ تم لے لو، اس کو بعد میں اگر کسی کو ضرورت پڑے گی تو تم اس کو بیچ دینا یا کسی کو دے دینا یا اپنا گھر بنا لینا، اس کے بعد تم کسی، میں نے کہا دیکھیں دراصل یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اس کے اوپر قبضہ کر لوں۔ انہوں نے کہا قبضہ تو نہیں ہو، یہ تو تمہارا حق ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ میرا حق اس لیے نہیں ہے کہ گھر میرے پاس ہے، اور میں چونکہ یہاں سے چھوڑ کر سب کچھ ابنڈن کر کے جا رہا ہوں، اور وہ اس گھر کو بھی مکفل کر کے جاؤں گا، تو میں ایک پلاٹ لے کر خالی چھوڑ کر اس کو کیا کروں گا۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو ایک ایک کی بجائے 2 پلاٹ ملے، 3 پلاٹ بھی لوگوں نے لیے، اور یہ سارا سلسلہ چلا۔ لوگوں کے جعلی کارڈ بھی بنے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بھی یہ پلاٹ بندربانٹ ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو غیر ممالک میں مقیم تھے اور کبھی صحافی ہوا کرتے تھے، کارڈ ان کی جیب میں تھے، انہوں نے بھی جا کر پلاٹ لیے۔ اور بہرحال ان کا جو سلسلہ ان کے ساتھ یہ ایک صحافت میں لفافے اور پلاٹ، اور دوسری جو ٹریول کروایا جاتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی بہت غیر ملکی دورے کیے، صحافیوں کو بھی کروائے، نواز شریف صاحب بھی جہاز بھر کے صحافیوں کا ساتھ لے جاتے تھے، سرکاری عمرہ کرواتے تھے، سرکاری حج بھی کروائے انہوں نے۔ تو یہ سلسلے جو تھے یہ صحافت میں ساتھ ساتھ چلتے رہے اور چل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحافیوں کو معقول تنخواہیں دی جائیں تو وہ شاید اس لفافہ صحافت سے، پلاٹوں کی جو سیاست اور صحافت چل رہی ہے اس سے شاید کنارہ کر لیں،
اور جو اپنی تنقید ہے اس کو مثبت رکھیں گے اور کسی سیاسی پارٹی کا اعلی کار بننے کی بجائے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق بات کریں گے، کیونکہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو یہ جو صحیفے کی طرح سے آپ جو کچھ لکھتے ہیں، یہ جو فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے اس کی طرح سے یہ ہونا چاہیے، اور اس کو بہت پاکیزہ رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا، امید ہے بہت سے دوستوں کو ناگوار خاطر بھی گزرا ہوگا، لیکن ایک تلخ حقیقت تھی جس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ریڈیو کارما فلوریڈا اور ٹی وی کارما کینیڈا کے ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔